الله عفوك إني للنور مدت يداي السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ کبھی ایک دفعہ ممکن ناممکن کی حد سے باہر نکل کر اپنی کوئی پیاری چیز اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، جلد نہ صحیح دیر سے ہی صحیح مگر ضرور دے دی جائے گی۔ جان رکھو کہ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، اکثر وہ صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی ذہن میں شیطانی وسوسوں کو حاوی ہونے نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن لفظ بے معنی ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ ایسا نہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یہی اس کی شان ہے کہ جب وہ نوازنے پہ آتا ہے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جس نے صرف 6 دنوں میں زمین اور آسمان اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہوگا؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ بس یہ جان رکھو کہ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتی ہو، اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس صبر کرنا، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے باوجود بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو، اپنے من پسند چیز کے دور ہو جانے پر بھی صبر کرتے ہو، دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو، اور اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس پکار کو وہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہارے دل اس پسندیدہ چیز کے لیے نہیں بدل رہا تو یقین کرو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ اگر تم دعاؤں کے بعد معاوضہ چاہتے ہو تو میری ایک بات یاد رکھو، دعاؤں سے فوراً معاوضہ نہیں ہوتا۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیا جاتا ہے۔ جانتے ہو، کبھی کبھی انجانے میں ہم اللہ سے کچھ نقصان دہ مانگ لیتے ہیں، مگر اللہ کو ہمارا دل دکھنا منظور نہیں ہوتا، تبھی وہ ہماری چاہت سے ہمیں دور کر دیتا ہے تاکہ آنے والی نئی آفت سے ہمیں بچا سکے، کیونکہ مستقبل کا علم ہم انسانوں کو نہیں ہوتا۔ اور پھر جانتے ہو، اللہ ہمیں اپنے لازوال کرم سے نواز دیتا ہے جو محض اس کے خاص بندوں کو ہی ملتی ہے۔ اور اگر تمہیں دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ دعا قبول ہو گئی، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور معاوضے تو اللہ کے راضی ہو جانے سے ہی ہوتے ہیں۔ یہ دیری تو بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہوتی ہے، پھر تقدیریں بدل جاتی ہے اور کہانیاں ایک کن سے پلٹ جاتی ہے۔ جانتے ہو، تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک جاتی ہے نا، کن کی خوشخبری ساتھ لے کر ہی لوٹتی ہے۔ جب تہجد کی دعائیں عرش پر گونجتی ہے تو پھر رب تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے، پھر تمہاری ادھوری خواہش مکمل ہو جاتی ہے اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ وہ طاقتوں اور قدرتوں والا اللہ ہے، ہر شے پر غالب اس کی ذات ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جس سے دعا مانگ رہے ہو
وہ مالک کن ہے۔ جب دعا کر رہے ہوتے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ جب اللہ کا لاڈلا بننے کی جستجو ہو یا دعا قبول ہونے کی طرف دل میں موجود ہو تو تہجد میں کھڑے ہونے کے لیے یہ سرد گرم راتیں اثر نہیں کرتی۔ یہ نرم بستر کمفرٹ زون بھی انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ یہ یاد رکھو کہ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہیں دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ جانتے ہو کس چیز سے پاک کر دیتا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہوں۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ رو کے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوتا اور نہ دیکھا ہوتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے وہ ہے ٹوٹے دل کی دعا۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیر نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو، کیونکہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا تم سے۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے۔ جب تکلیفیں حد سے بڑھ جائے تو جان لینا اللہ کی مدد کا وقت قریب ہے۔ جب سہنے کی ہمت باقی نہ رہے، بالکل ختم ہو جائے، تو جان لینا انعام ملنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہ سے دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا، کیونکہ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین کامل رکھو۔ اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کے سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہے، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ عفوك إني من نور مدت يداي